بغداد شہر کوفہ میں استاد محترم اس بات کو نقل کرتے ہیں، شہر کوفہ میں 3 قسم کے بڑے فرقے تھے۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 یہودی۔ اب ان تینوں نے آپس میں اتفاق کر دیا کہ یہ کوفہ کا شہر ہے، مختصر سا شہر ہے، اس میں یہ 3 قسم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم کیوں نہ اتفاق کریں، اختلاف کو ختم کر دے تاکہ ایک ہی پیغمبر کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ سب نے اتفاق کر دیا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے یا اللہ کے نبی کی بات مانیں گے؟ فیصلہ ایسے کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہم اتفاق کریں گے کہ تینوں مذاہب میں سے کون سا ایسا مذہب ہے جو ایک پیغمبر پر متفق ہو، ایک پیغمبر کو ماننے والے ہو۔ اب جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ایسا ہے کہ عیسائی تو عیسیٰ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اب فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو، مذہب کو آگے نہیں پلائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دین کی بات آ گئی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دین ایسے ہیں کہ یہود تو مانتے ہیں لیکن عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مسلمان کی بات آ گئی ہے، تو وہ مسلمان کی جب بات آ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں پر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ اس کو نہ یہود مانتے ہیں اور نہ ہی اس کو عیسائی مانتے ہیں۔ اب جب فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ایسا ہے کہ جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ آج کے بعد ہم نے یہودیوں کے مذہب کو، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو لے کر اپنے اس گلی کوچوں میں، محلوں میں، اپنے علاقوں میں اس مذہب کو اور دین کو رائج کرنا ہے، اس کی تبلیغ دینی۔ اب جب یہ تینوں اور سارے علماء کرام ایک تاجر کی دکان پہ گئے، تاجر سے کہا تھا کہ ہم نے تو اس طرح مشورہ کیا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، لہٰذا تم اس یہودیت مذہب کو اختیار کرو۔ اس نے کہا تھا کہ میں تو جاہل سا آدمی ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا مذاہب ہیں، کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، لیکن قریب ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ایک عالم ہے، اس عالم کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اب تو وہ سارے یہودی عیسائی اس دکان میں بیٹھ گئے۔ اب جو تاجر تھا وہ مدرسے میں گئے، وہ مدرسہ جو تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس وقت امام صاحب عمرے کے سفر پر تھے اور وہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے شاگرد تھے۔ جب یہ تاجر اس مدرسے میں گیا، تاجر نے کہا تھا کہ اس طرح مناظر آئے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس بچوں نے کہا تھا کہ مناظرہ کس موضوع پر ہے؟ اس نے کہا تھا اس موضوع پر ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تھا کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ باقی ساتھیوں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے خدا کا خوف کرو۔ امام صاحب نہیں، اب چھوٹے بچے کیسے مناظرہ کر سکتے ہیں، وہ عالم ہے، اب چھوٹا بچہ ہے، چھوڑ دیں مناظرے کو۔ اس نے کہا نہیں، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ تاجر آ گیا، چھوٹے بچے کو اٹھا کر اپنے دکان میں لایا اور وہاں پر عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہا تھا کہ یہ مناظر ہیں اور یہ عالم ہیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بچے نے کہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان عیسائی اور یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس طرح مشورہ کیا تھا کہ آج کے بعد ہم یہودیت کے مذہب پر عمل کریں گے، اسی مذہب کو آگے پھیلائیں گے، باقی مذاہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون سے موسیٰ ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، آپ نہیں جانتے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس بچے نے کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا تھا کیوں، آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ بچے نے کہا قرآن کریم تو پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا وہ جو قرآن کریم میں موسیٰ کا تذکرہ ہے وہی مراد ہے۔ اچھا، اس نے کہا وہ موسیٰ جو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، جو قرآن کریم کے روح سے ہم پہچانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تھا کہ عیسیٰ کون سا عیسیٰ؟ اس نے کہا وہ عیسیٰ جو قرآن کریم میں ہے۔ اب بچے کی بات سن لیں، میں نے کہا تھا کہ ہمارے اکابر نے ایسے شاگرد تیار کیے ہوئے ہیں کہ عقیدے کے میدان میں ان کو جواب دینے کا ڈنگ اور طریقہ آتا ہے۔ اب اس بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا تھا کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، اس عیسیٰ کو جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، اس موسیٰ کو جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، لہٰذا موسیٰ کو ہم مانتے ہیں قرآن کی روح سے، عیسیٰ کو مانتے ہیں قرآن کی روح سے، لہٰذا سب سے پہلے ہم قرآن کو مانیں گے، پھر عیسیٰ اور موسیٰ کو مانیں گے۔ تو یہاں پر یہودی اور عیسائی جتنے بھی تھے وہ سارے لاجواب ہو گئے کہ بچے نے کیسا جواب دیا ہے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر اس کو مانتے ہیں۔